لیکن کعبے کی چھت میں کھڑا اذان دے رہا ہے. اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تو اس کی دید کا ایک بہانہ بنی. ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. تو عقیدتوں کے رنگ اور محبتوں کے رنگ حضور علیہ السلام کے ساتھ جب کوئی پیش کرتا ہے تو رائے گانے جاتے. یہ وفاداروں کا در ہے، یہاں بے وفائی کا تصور ہی نہیں ہے. وہ ہاتھ پکڑتے ہیں تو پھر چھوڑتے نہیں ہیں. اس لیے ان سے محبت کا ربط قائم کیجیے، اپنی اولادوں کو حضور کا پیار سکھائیے، اپنے گھروں میں میلاد کیجیے. لازم نہیں ہے کسی عالم دین کوئی بلاؤ، آپ اپنے گھروں میں حضور علیہ السلام پر درود پڑھیے گا، بچوں کو بٹھائیے گا اور حضور کی سیرت کا کوئی واقعہ ان کو سنائیے گا. صحابہ اپنے بچوں کو بٹھا کر کے حضور کی سیرت بتایا کرتے تھے، حضور کا نقشہ بتایا کرتے تھے، حضور کے شمائل ذکر کیا کرتے تھے. اور کوئی صحابی ملتا تو تابعین جمع ہو جایا کرتے تھے اور اسے پوچھتے تھے اچھا بتاؤ حضور کی صورت کیسی تھی، زلفیں کیسی تھی. یہی میلاد ہے نا. میلاد میں حضور کے فضائل کا ذکر ہوتا ہے، شمائل کا ذکر ہوتا ہے، خصائل کا ذکر ہوتا ہے. اور موسم حج کا ہے. ایک اونچے ٹیلے پہ حضرت سیدنا ابو طفیل چڑھ گئے. یہ آخری صحابی ہیں، اس کے بعد کوئی صحابی نہیں. آخر میں سب سے آخر میں فوت ہوئے 110 ہجری میں، حضور کے وصال کے 100 سال بعد تک زندہ رہے. اونچے ٹیلے پہ چڑھ گئے اور لوگوں کو کہا لوگوں آؤ، اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہے، بس انہی آنکھوں نے حضور کو دیکھا ہے. کیا ناز ہے. میرے ایک استاد ہوتے تھے سر محمد علی حاشر، اللہ ان کی قبر پہ رحمت نازل کرے. تو وہ بڑے بڑے مشاہیر اہل سخن سے ملے تھے تو وہ بات کرتے تھے. میں مولانا ظفر علی خان کا مصاحب رہا ہوں، میں نے اقبال کو دیکھا ہے. داغ دہلوی نے اپنے شاگردوں سے کہا تھا آنے والی صدیاں تم پہ ناز کریں گی اے لوگو، تم نے داغ کو دیکھا، تم نے داغ سے باتیں کی ہیں. یار جس نے داغ دہلوی کو دیکھا ہے وہ تو ناز کریں، جس نے اقبال کو دیکھا ہے وہ تو فخر کریں، جو مشاہیر اہل سخن کے پاس بیٹھتا رہا ہے وہ تو فخر کریں، اور جس کی آنکھوں نے جمال محمد عربی دیکھا ہے وہ اپنے مقدر پہ ناز کیوں نہ کریں. تو کہا لوگوں آؤ، اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو، آؤ مجھ سے حضور کی باتیں سنو. لوگ جمع ہو گئے اور کہا صف لنا رسول اللہ، تم نے حضور کو دیکھا ہے تو بتاؤ حضور کیسے تھے. تو حضرت ابو طفیل نے 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا، یاد کر لو. حضرت ابو طفیل نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحا مقصدا. ایک تو چٹے رنگ کے تھے، ایک تو حضور کا رنگ گورا تھا. دوسری بات ملیحا، حضور کا حسن نمکین تھا. اور تیسرا مقصدا، حضور متوازن تھے، نہ قد لمبا نہ قد پست، سوا صدر والبطن، سینہ اور پیٹ برابر. لیسا بالطویل الممغط ولا بالکثیر المتردد، نہ پست کے عجیب دکھائی دیں نہ اتنے لمبے کے عجیب لگیں بلکہ درمیانہ قد. لیکن اذا جامع القوم غامرہم، سن لو حضور کا قد تو درمیانہ تھا لیکن جب لوگوں کے درمیان چلتے حضور کے کندھے لوگوں کے سروں سے اونچے دکھائی دیتے. یہ اللہ نے شان دی اپنے محبوب کو. مکھ چند بدر شاہ شانی، متھے چمک دی لاٹ، کالی زلف تے اکھ مستانی. کالی زلف تے اکھ مستانی ہیں، مخمور رکھی ہیں مد بھریاں. میں آپ کو مدینے کی گلی میں لے جانا چاہتا تھا کہ حضور علیہ السلام کی جب آمد ہوئی تو اہل مدینہ نے کس طرح جلوس نکالا، وہ عقیدتوں کے کیا رنگ تھے. لیکن وقت سمٹ گیا. لیکن اتنا سن لو کہ جب حضور تشریف لائے تو جنوبی سمت سے حضور آئے تھے. جب انہوں نے دیکھا نا تو اچانک وداع کے پہاڑوں کی اوٹ سے حضور دکھائی دیے. تو سیاہ پہاڑ ہیں تو ان سے جب حضور کا چمکتا ہوا چہرہ دکھا نا تو بے ساختہ انہوں نے کہا طلع البدر علینا، وہ دیکھو چاند چڑھ گیا ہے. طلع البدر علینا، وہ دیکھو چاند چڑھ گیا. یہ شاعری خود بخود ہوتی ہے، خود بخود ترتیب. ایک ہوتی ہے آورد، ایک ہوتی ہے آمد. یہ آمد ہے. طلع البدر، وہ دیکھو چاند چڑھ گیا. من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا.
مورخ اسلام حفیظ جالندری نقشہ کھینچتے، جنوبی سمت سے اٹھا ایک نوری غبار آخر، جنوبی سمت سے اٹھا ایک نوری غبار آخر، سواد شہر میں داخل ہوا ناکا سوار آخر، زباں پر اشرق البدر علینا کی صدائیں تھیں، دلوں میں ما دعا للہ دائی کی دعائیں تھیں، نبوت کی سواری جس طرف سے ہو کے جاتی تھی، درود و نعت کے نغمات کی آواز آتی تھی، کہیں معصوم ننھی بچیاں تھیں دف بجاتی تھی، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی، اور کہتی کیا تھی، ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانا، خوشی ہے آمنہ کے لال کے، عجیب رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ حضور نے جب بچیوں کو دیکھا تو فرمایا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ انہوں نے کہا ہم دل و جان سے آپ سے پیار کرتی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا واللہ انا احبکن، اللہ کی قسم میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں، میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں۔ لوگ گھروں کو سجائے بیٹھے، ہلم الینا یا رسول اللہ الی العدد والعدۃ والمنع، حضور آ جاؤ نا، آ جاؤ، ہمارے پاس اسلحے بھی ہیں، کسی نے حملہ کیا توڑ کے رکھ دیں گے، ہمارے بڑے بڑے گھر ہیں، مہمان آئے سنبھال لیں گے، رک جاؤ نا ہمارے گھر۔ اب اتنے چاہنے والے ہوں تو کس کو پذیرائی دیں؟ حضور اونٹنی کی مہار گردن پہ ڈالتے، فرماتے خلو سبیلہ،